حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین. ایک بار مل کے صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت کے امام کی خوشنودی کے لیے اور یہ درخواست کرنے کے لیے کہ وہ ہماری مدد کریں اس محفل میں، اس مجلس میں، ایک بار دوبارہ آواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی، کل ہماری گفتگو جو چلی تھی اس میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اسلام نے خواتین کو کیا مقام، کیا عزت، کیا منزلت بخشی تھی، اور یورپ کم سے کم 1000 سال پیچھے ہے اسلام سے، کم سے کم 1000 سال پیچھے. کل میں نے بیان کیا تھا کہ 1870 میں جا کے ان کا قانون بنایا تھا کہ عورت پراپرٹی یا ارننگز یا پیسے کی اونر بن سکتی ہے. 1000 سال بعد، 1000 سے بھی زیادہ سال بعد ان لوگ اس نتیجے پر پہنچے. اس کے بعد یہ بھی گفتگو ہوئی تھی کہ اسلام کی نظر میں خواتین کے لیے کیا ہے، اور اسلام کے خلاف، یہ خدا کے خلاف جب بھی کوئی سسٹم بنے گا، کوئی ایک سسٹم بنے گا جو اس کے کریٹر کی مخالفت میں ہوگا، وہ سسٹم کبھی بھی سکسیسفل سسٹم نہیں ہو سکتا. یہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. اسی کے بعد ہم نے دیکھا کہ خواتین اور مرد، اس کے اندر اسلام کی نقطۂ نگاہ کیا ہے، کون افضل ہے، کون بہتر ہے. ہم نے دیکھا 3 نظریے ہیں. کچھ میں خواتین جو ہیں سپیریئر ہیں، کچھ میں مرد سپیریئر ہیں، کچھ میں ایکول اپارچونیٹیز ہیں. لیکن ہم لوگ بلائنڈلی فالو نہیں کرتے ہیں مین اینڈ وومن آر ایکول. ہم لوگ یہ بلیو نہیں کرتے. یہ ٹاپک خود ایک طویل ٹاپک ہے، اس پہ بہت وقت کی ضرورت ہے، لیکن کیونکہ مجھے صرف چھو کے گزرنا ہے. لیکن میں اگر ایک سائڈ سے چھو تو دوسرے سائڈ سے نہ چھوں تو آدھی بات جو ہے وہ رہ جائے گی. اس لیے آج کچھ منٹس جو ہیں اسی بات کو میں مکمل کرنے کے لیے دوسرے سائڈ سے میں آپ کے سامنے کچھ چیزوں کو پیش کرنا چاہوں گا انشاءاللہ. عزیزان گرامی، ہم اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے. اسلام کے ساتھ یہ ظلم ہے کہ اسلام کو صرف آخرت کے لیے مانا جائے. یہ ظلم ہے اسلام کے ساتھ. اسلام دنیا کو آباد کرنے کے لیے آیا. ایک شخص تھا مولا کائنات کے زمانے میں، مولا کائنات سے کہتا ہے، کچھ ہوتے ہیں نا جو علماء سے بڑے علماء ہوتے ہیں، ہے نا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایسے لوگوں کو. مولا کائنات کے سامنے کہتا ہے کہ دنیا کتنی بری جگہ ہے، یہ دنیا بہت بری جگہ ہے. مولا کائنات کہتے ہیں اگر یہ دنیا بری ہوتی تو خدا نے سب سے افضل ترین مخلوق کو اس دنیا میں کیوں بھیجا ہوتا. اگر دنیا بری ہوتی تو نبی کو اس دنیا میں کیوں بھیجتا. پھر کہتے ہیں جانتے ہو دنیا کیا ہے؟ دنیا انبیاء کے سجدے کی جگہ ہے. طویل ایک حدیث ہے جس کے اندر امام نے کہا دنیا بری نہیں ہے، نبی دنیا کے لیے آئے ہیں. دنیا کی 2 نظریے ہیں، لیکن پھر بات پھیل جائے گی تو میں اس کو یہیں پہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہوں، نہیں تو پھر بات کہیں اور چلی جائے گی. دنیا بری نہیں ہے، دنیا کے لیے اسلام آیا ہے. دنیا کو ایسے لاز دینے کے لیے کہ دنیا پرفیکشن اور کمال تک پہنچے دنیا کے لیے. اور اگر یہ دنیا میں وہ پرفیکشن کے لاز کے حساب سے دنیا چلے گی تو آخرت بھی ان کی ویسی ہی ہوگی. تو اسلام ایک سوشل ریلیجن ہے، ناٹ اونلی انڈیویجول. یہ ظلم ہے اسلام کے ساتھ
کہ اس کو انڈیویجول نظر سے دیکھا جائے. خیر میں اس کو یہیں پہ اسٹاپ کرتا ہوں ٹاپک کو. ہمیں ایک ایسے ماحول میں جہاں ڈپریشن ہے, جہاں فیملی انزائٹی ہے, جہاں پہ خواتین انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہیں, ایک پریشر ہے کہ آئی ایم ناٹ لوکنگ بیوٹیفل, آئی ایم ناٹ گڈ انف, آئی ایم ناٹ, یہ پریشر سوشل پریشر میں وہ ہیں, تو ہم مردوں کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں ایسا ماحول بنائیں کہ وہ سوشل پریشر جو انہیں میڈیا سے آ رہا ہے وہ ان کو اس کا اثر ان کے نفس پر نہ ہو. یہ ہماری ذمہ داری ہے. کیپ دم کمفرٹ ایٹ ہوم. اب میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے ایک کے بعد ایک جلدی جلدی پڑھوں گا تاکہ وقت آپ کا ضائع نہ ہو اور آپ معصومین کے قول سے پہچانیں کہ گھر کو خوشگوار بنانا کتنا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ان کا مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں تو یو ہیو ٹو پریزنٹ اے سکسیسفل ماڈل ایٹ یور ہوم. اگر ہمارے یہاں بھی سیم پرابلمس ہیں تو دین کا فائدہ کیا ہو؟ دین آیا تھا پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے. سنیں ایک ایک کر کے میں حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. امام چھٹے امام سے حدیث ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. برائے خوشنودی محمد و آل محمد آواز بلند صلوات. بار دیگر بلند تر صلوات. امام فرماتے ہیں, چھٹے امام, میں عربی کو چھوڑ کے صرف اردو ترجمہ پڑھ رہا ہوں تاکہ زیادہ وقت آپ کا نہ لگے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ کوئی اگر ہم سے محبت کرتا ہے جتنی اس کے دل میں ہمارے محبت نہیں کر رہا تو اسے یہ سوال کرنا پڑے گا کیا میں اہل بیت سے شدید محبت کرتا ہوں یا نہیں. حدیث سنیں. رسول فرماتے ہیں سب سے بہترین مرد کون ہے پتہ ہے؟ خیر الرجال من امتی. سب سے بہترین مرد ہماری امت میں کون ہے جو سب سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہے؟ نہیں. رسول کہتے ہیں وہ شخص ہے جو گھر والوں کے ساتھ سخت اور متکبر نہ ہو, ان کے ساتھ آسانی سے زندگی جیے, ان کے ساتھ محبت کرے اور ان پر ظلم نہ کرے. کون کہہ رہا ہے؟ رسول کہہ رہا ہے. ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے, ایک آئیڈیل سوسائٹی بنانا ہے, آئیڈیل گھر بنانا ہے. رسول کے ایک اور حدیث ہے جس میں رسول فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہو؟ فِدَارِهَا عَلَى كُلِّ حال, اس کے ساتھ تمام حالات میں انڈرسٹینڈنگ رہو اس کے ساتھ. مولا کائنات کہتے ہیں کہ عورت جو ہے پھول ہے, اسے پھول کی طرح اس کے ساتھ بیہیو کرو, نہ کہ کوئی ایک ہارڈ آبجیکٹ کی طرح, یعنی رحمت سے. اس کے بعد فرماتے ہیں مولا کائنات ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ بہترین لہجے میں اس کے ساتھ گفتگو کرو. بہترین لہجے میں اس کے ساتھ گفتگو کرو تاکہ تمہاری زندگی میں سکون آئے. سکون مائنس زندگی کب ہوتی ہے؟ سکون مائنس زندگی جب ہوتی ہے مرد اور عورت جو ہیں دونوں الگ طریقے سے سوچتے ہیں. مرد یہ سوچتا ہے کہ میرا کنٹریبیوشن فیملی میں یہ ہے کہ میں باہر جاتا ہوں, محنت کرتا ہوں, ہارڈ ورک کرتا ہوں, اور جو میں پیسے کماتا ہوں اس لیے تو کماتا ہوں کہ میرا گھر خوش رہے, میرے بچے خوش رہیں, میرے بچوں کو گاڑی ملے, میرے بچوں کو موبائل ملے, میرے بچوں کو گیجٹس ملے. اور میرا آئیڈیا آف سکسیس کیا ہے کہ میں اچھے سے ارن کروں اور اچھے سے کنٹریبیوٹ کروں. میری زندگی کا تمام دغدغہ جو ہے وہ اس ایریا میں ہوتا ہے, اینڈ میں اپنی سکسیس اور فیلئر کو اس ایریا میں ڈیفائن کرتا ہوں. لیکن ایک عورت ایسی نہیں ہوتی ہے. ایک عورت اپنی زندگی کا سکسیس اور فیلئر فیملی لائف میں ڈیفائن کرتی ہے. اس کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ میرا مرد, میرا شوہر جو ہے وہ مجھے کتنی توجہ دے رہا ہے. آپ نے کھانا کھایا؟ کھانا گرم کر لیا تھا نا؟ کہاں پر ہو آپ پریشان تو نہیں ہو؟ کچھ چیز تو نہیں چاہیے؟ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار رکھ دو فون. کیونکہ دو الگ ایٹیٹیوڈز ہیں.
وہ وہاں پر یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ if I want to be successful, I have to have a successful family, and the part of success is that my husband gives attention to me, and we do not see that as success. وہ ہمیں شاپ پہ لے کے جا کے کہتی ہیں یہ دونوں کپڑوں میں سے کون سا لوں, ہم کہتے ہیں جو بھی پسند ہے لے لے. She doesn't want to listen to that. She wants your opinion, your choice. That comforts her. وہ الگ طریقے سے سوچ رہی, ہم الگ طریقے سے سوچ رہے. اگر سکسیسفل لائف جینا چاہتے ہو تو اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھو, گفتگو کرو. میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے حدیثیں بیان کروں گا. اعتکاف کا ثواب کس کو چاہیے؟ سخت ہے نا اعتکاف کرنا مسجدوں میں, یا تو لندن میں ہوتا بھی کم. امام فرماتے ہیں, رسول سے حدیث ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ صرف بیٹھنا, جلوس المرء, اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھنا اعتکاف سے زیادہ ثواب. صرف بیٹھے, موبائل سائڈ میں رکھتے ہیں. موبائل جو ہے اس میں میسج بھیج رہے ہیں واٹس ایپ پر کہ بیوی کو ٹائم دینا ثواب ہے, اور بیوی بازو میں بیٹھی ہے. یہ دنیا ہے. رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ سکون چاہتے ہو نا تو کیا کریں؟ سکون کہتے ہیں کہ بات کرو, صرف بات سنو. ہم کیسے ہوتے ہیں؟ ہماری وائف جو ہے وہ ڈیٹیل میں سمجھاتی ہے کہ وہاں گئے تھے, وہ دروازہ لال کلر کا تھا, دروازہ میں نے کھولی تو یہ آواز آئی, پھر وہاں پر وہ بیٹھے تھے, چادر اس طریقے کی تھی, پردہ اس طریقے کا تھا. وہ ڈیٹیلز میں بات کرتی ہیں. ہمیں مین پوائنٹ کی بات سننی ہوتی ہے صرف. اچھا کیا ہوا بتاؤ تو. She is not interested. وہ اپنے آپ کو خالی کرنا چاہیے, وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہیے. She wants companionship. ہم لاجیکل بول رہے ہیں, ہاں ٹھیک ہے پھر کیا ہوا, پھر کیا, مین بات پہ آؤ. آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ وہ ایک خاتون ہے اور آپ ایک مرد ہیں, اور آپ دونوں کی شادی ہوئی. آپ کو آئیڈیل فیملی بنانا ہے تو ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا. رسول کہہ رہے ہیں کہ بیوی کے ساتھ صرف بیٹھنا اعتکاف سے زیادہ ثواب. اس کے آگے بڑھتے ہیں. رسول فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو اجر عظیم ادا کرو, خدا سے اجر عظیم لو, کہتے ہیں لقمہ بناؤ اور لقمہ بنا کے اپنی بیوی کو کھلاؤ. آج تک ہم نے دین کو صرف نماز اور روزوں میں قید کیا تھا, نہیں. رسول دین ایک کمپلیٹ لائف ہے, کمپلیٹ لائف. آگے بڑھیں. رسول کہتے ہیں کہ جب قول الرجل للمرأة انی احبک, جب ایک مرد اپنی بیوی سے کہتا ہے I love you, بیوی سے کہتا ہے کہ I love you, expression of love, تو کہتے ہیں لا یذهب من قلبها ابدا, اس کے دل سے یہ مرد کے ایکسپریشن آف لو ابداً کبھی بھی جاتا نہیں ہے. رسول کہتے ہیں بار بار کرو, روز کرو. یہ دین ہے. میں اسے اور آگے بڑھوں گا. گھر والوں کے لیے ہدیہ لے کے جائیں. ایک حدیث میں انگلش میں پڑھ دیتا ہوں, اس کا عربی چھوڑ دیتا ہوں, آپ کو خالی اس کا ایکسپلینیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ لوگ خود ہی سمجھدار ہیں. ہیومن ریلیشن عبادت ہے, یہ آپ سمجھیں. انسان کا انسان سے ریلیشن یہ عبودیت کا ایک حصہ ہے. انسان کے 3 رشتے ہیں خدا کے ساتھ, ایک خود کی نفس کے ساتھ, ایک خود کے رشتہ داروں کے ساتھ, اور پھر سماج کے ساتھ, اور پھر نیچر کے ساتھ. علماء اس طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں. سب عبادت ہے, اور وہ دین کمپلیٹ دین ہے جب سب چیزیں ساتھ میں ہوں. وگرنہ وہ کیریکیچر کی طرح کسی کی ناک بڑی دکھتی ہے تو کسی کی آنکھ, کسی کے کان بڑے دکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کمپلیٹ دین نہیں. رسول فرماتے ہیں when a man is attentive to his wife, then 2 angels become his companion, and he is like a soldier on a battlefield. And when he gets close to her,
Then sin falls like leaves fall off the tree in autumn, and when he bathes himself afterwards, then he becomes free from sins. रब करीम की का लुत्फ देखें. हम जिस चीज को बुरी समझ रहे हैं वो रसूल कह रहे हैं कि वो इबादत है, और इस तरीके की इबादत है कि इंसान के गुनाहों से बख्श दिए जाते हैं. खूब आइडियल सोसाइटी बनाने के लिए एक चीज हमारी बहनों के लिए कि द बेस्ट वुमन आर दोज who, while being alone with their husbands, when they put away their clothes, they also put away their shame and modesty, and when they put their clothes on, they also put the mantle of shame and modesty then. Do not be shy with your husband. The teaching of Quran, this is the teaching of the Prophet. खूब वो सिस्टम सेल्फिश सिस्टम था जहां पर हर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था. I am in this relationship because what am I getting? It does not make you responsible. इस्लाम ने आके कहा कि अब दीन में तुम हो, दो लोग हो, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचो, एक दूसरे के बारे में सोचो, क्योंकि खुदा ने कहा इसके बारे में सोचना तुम्हारे लिए इबादत है. तो एक सेल्फिश सिस्टम के सामने एक सेल्फलेस सिस्टम जब आता है तो नेचुरली वो हैप्पीनेस लेके आएगा सोसाइटी के अंदर, हैप्पीनेस लेके आएगा फैमिली के अंदर. अज़ान गिरामी, हमें अगर अपनी सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो पहली शुरुआत घर को स्ट्रॉन्ग बनाएगी. जो घर स्ट्रॉन्ग होंगे तो सोसाइटी स्ट्रॉन्ग होगी. घर के अंदर दीन आएगा तो सोसाइटी में दीन आएगा. घर के अंदर ही दीन नहीं है तो सोसाइटी में कहां से दीन है? यहां से मैंने अपनी बात को, गुफ्तगू को यहां रोकता हूं. इंशाल्लाह जिंदगी रही कभी बाद में तो इससे और ज्यादा डिस्कशन जो है इस टॉपिक पे किया जा सकता है. एक बार बाबा से बुलंद सलवात पढ़ें. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. कल हमने गुफ्तगू यहां तक की थी, यही सोसाइटी जहां पर वाइफ और हस्बैंड मिलके एक सफर तय कर रहे हैं खुदा तक पहुंचने के लिए, एक दूसरे के मददगार हैं खुदा तक पहुंचने के लिए. शौहर भी चाह रहा है कि वो खुदा के, रसूल के और इमाम के काम आए, वाइफ भी यही चाह रही है, और दोनों एक दूसरे के मददगार हैं ऐसी नस्ल की तरबियत देने के लिए जो वक्त के इमाम के नासिर और मददगार बन सकें. उसमें हैप्पीनेस का एनवायरनमेंट, उसमें इबादत का एनवायरनमेंट, उसमें एक दूसरे की तरफ तवज्जो बहुत इंपॉर्टेंट है. करबला जिन्होंने बर्पा की, 4 किस्म की खवातीन के सिलसिले में मैंने गुफ्तगू की थी. आज शुरू करते हैं उस बात को. पहला मरहला उनका है जो करबला की ज़मीन साज हैं, जो करबला में मौजूद नहीं थी लेकिन उन्होंने करबला को बर्पा किया. सबसे पहले एक वाकया मैं आपके सामने बयान कर दूं. एक खातून है जिसका नाम है मारिया बिनते साद. ये खातून है, ये बसरा की रहने वाली खातून है. ये खातून मशहूर थी कि इनका घर जो है वहां पर महाफिल अहले बैत हुआ करती थी. मजलिस से जो आज के हमारे जमाने में कही जाएंगे. इनका घर मशहूर था मजलिसों के लिए, और इनके घर पे वो मजलिसें होती थी जहां पर अहले बैत के शागिर्दों को तैयार किया जाता था. मेहनत ये करती थी, नुसरत इमाम की होती थी. बसरा में ये खातून रहती थी, शिया थी, इमाम की चाहने वाली थी. करबला में आने वाले बसरा के शोहदा इनके घर पे तरबियत याफ्ता थे. छोटी मजलिसें, बड़ा असर. अज़ीज़ान गिरामी, हम तक जो अज़ादारी पहुंचाई है वो इन खवातीन ने पहुंचाई है. इन खवातीन में जो अज़ादारी का जज्बा है वो हमसे बहुत ज्यादा है. आप लोग जब अपनी कंट्री में, होम कंट्री में थे तो आप जानते थे कैसे खवातीन सुबह से लेकर रात तक जो है कंटिन्यूस अज़ादारी किया करती थी. हमें तो याद है बचपन में हमारे घर पे कभी खाना नहीं बना. वही मजलिसें सुबह से होती थी, रात तक मजलिसें होती थी. वही मजलिसें का तबर्रुक जो है पूरे 10 दिन खाया जाता है. यानी खवातीन सुबह निकलती थी,
رات کو آتی تھیں، پورا دن حسین حسین. یہ خواتین نے امام حسین کے مقصد کو زندہ رکھا. عزیزان گرامی، آپ اپنی کنٹری میں اس کلچر کو، عزاداری گھر گھر ہونے کے کلچر کو آپ زندہ رکھیں. اس میں عظمت ہے، اس میں برکت ہے. یہ آپ یقین جانیں، جو حسین کی راہ میں خرچہ کرتا ہے وہ کبھی بھی اس کے پاس فخر نہیں آتا. جو جتنا زیادہ حسین کو دیتا ہے وہ احسان نہیں رکھتے، کئی گنا بنا کے لوٹا دیتے ہیں. یہ مجھے آپ کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی زندگی میں آپ نے خود دیکھا ہے. عزاداری اپنے گھر گھر پہنچائیں، چھوٹی چھوٹی محفلیں، لیکن محفلیں با مقصد رکھیں. کوشش کریں ایسی باتیں اس میں ہوں جہاں پر امام کی نصرت یا امام کے لیے لوگ تیار ہو سکیں. اس کی عظمت بہت زیادہ. تو یہ پہلی خاتون تھی جو کربلا میں موجود نہیں تھی، لیکن کربلا میں ان کا کردار تھا. کیوں؟ زمین ساز کربلا تھی، انہوں نے تیار کی. دوسری وہ خواتین تھیں جو کربلا میں جن کے بچے موجود تھے لیکن وہ کربلا میں موجود نہیں تھی. انہوں نے ایسے بچوں کی تربیت کری، ایسے شہید پرور مائیں تھیں کہ جن کے بچے بعد میں جا کے شہید بنے. یہ مائیں کربلا میں موجود نہیں تھی لیکن زمینہ ساز کربلا تھی. عزیزان گرامی، ایک خاتون ہے توہ جس کا نام ہے، جو کوفہ کے مصائب جب پڑھے جاتے ہیں حضرت مسلم کے، جو خاتون تھی جس کے گھر پہ حضرت مسلم نے قیام کیا تھا، رکے تھے حضرت مسلم، وہ ایک شیعہ خاتون تھی. وہ یہ میسج دینا چاہ رہی ہے کہ جب نائب امام مشکل میں ہو تو یہ نہیں سوچو کہ مجھے خطرہ ہوگا یا نہیں، نائب امام کو اپنے گھر میں پناہ دو. بیٹا دیندار نہیں ہے لیکن توہ دیندار ہے، کیا کرتی ہے؟ ان پناہ دیتی ہے. ایک اور خاتون جو کربلا میں نہیں تھی، ان کا نام ہے دلہم، زہیر ابن قین کی بیوی تھی. زہیر ابن قین میں نے 2 بار پڑھا ہے. لقمہ ہاتھ میں تھا، آپ کے ذہنوں میں ہے، لقمہ ہاتھ میں تھا، کنفیوز تھے. کس نے ہدایت کی؟ دلہم نے. دلہم نے کیا کہا تھا؟ دلہم نے کہا یہ کہ جاؤ، اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو نہ جانا. دلہم کو یہ معلوم تھا کہ حسین کے پاس جائیں گے تو حسینی بن کر واپس آئیں گے. یہ وہ بیوی ہے جو ایک جہنمی کو ایک مشورت سے جنتی بنا دیتی ہے. دلہن ایک ایسی بیوی ہے، جانتی ہے کہ میرا شوہر چلا جائے گا. Why only you؟ کیوں صرف آپ کو ہی کرنا ہے سب اسلام کا کام؟ سب امام نے آپ سے ہی چاہے، کوئی تو نہیں کرتا، آپ ہی کیوں کرتے رہتے ہو صبح سے شام تک؟ دلہم نے یہ نہیں بولا. دلہم نے بولا جاؤ، حسین کی راہ پہ قربانی دو، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن روز قیامت مجھے خالی میری شفاعت کرتے ہیں. یہ بھی خواتین ہوتی ہیں. یہ کیسے ہوتی ہیں؟ جب ان کو ویسی محبت دی جائے شروعات سے جو دین نے سکھائی. بس وہ دلہم خاتون ہے، کیا کرتی ہے؟ زہیر کو عثمانی سے حسینی بنا دیتی ہیں. آگے بڑھتے ہیں. دوسری قسم کی خواتین وہ ہیں جو کربلا میں موجود ہیں. روز کربلا، روز عاشور امام حسین کے ساتھ موجود ہیں، جس میں سر فہرست بنی ہاشم کی خواتین ہیں. وہ گفتگو خود بہت طویل ہے، اس کی کچھ میں اشارے کروں گا انشاءاللہ آگے، لیکن وہاں پر مجھے نہیں جانا ہے. بنی ہاشم کی خواتین کو فی الحال ڈسکس نہیں کرنا ہے. وہاب قلبی کی مادر اور وہاب قلبی کی بیوی 2 خاتون ہیں. واقعہ آپ نے سنا ہے، جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے بیان کر دوں کہ وہاب قلبی کی ماں اور ان کی بہن اور ان کی بیوی 20 دن ہوئے تھے شادی ہو کے، only 20 days. ان کی بیوی اور ان کی ماں صحرا میں پانی ڈھونڈ رہی تھی. امام حسین علیہ السلام گزرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں پانی چاہیے، ایک پتھر ہٹاتے ہیں، چشمہ جاری ہو جاتا ہے. یہ معجزہ دیکھتے ہیں اور پھر امام حسین علیہ السلام ان کی ماں کو یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا بیٹا چاہے تو میری نصرت کرنے کے لیے، میرے قیام میں مدد کرنے کے لیے آ سکتا ہے.
خود وہاب کو ڈائریکٹ دعوت نہیں ہوئی، انڈائریکٹ دعوت ہوئی، پھر بھی وہ پہنچ گئے. ہمیں تو ڈائریکٹ امام حسین بلا رہے ہیں. یہ وہاب کی ماں اور بہن اگر ماں اور بیوی اگر چاہتے تو اوائڈ کر دیتے، بیان ہی نہ کرتے، لیکن نہیں. وہاب کی ماں کہتی ہیں، وہاب جب آتے ہیں تو ان کو کہتی ہیں کہ میں نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ اگر آج حضرت عیسیٰ ہوتے تو وہ ایسے ہی ہوتے. ان کا چہرہ اتنا نورانی تھا کہ حضرت عیسیٰ کی طرح نورانی تھا. اور پھر کہتے ہیں انہوں نے یہ معجزہ دکھایا، اور معجزہ دکھانے کے بعد کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو مجھے جوائن کر سکتے ہو. وہاب قلبی خود بھی جاتے ہیں، اپنی بیوی کو بھی لے جاتے ہیں، اپنی ماں کو بھی لے جاتے ہیں. حسینیت وہ چارج ہے کہ ایک دن میں وہاب قلبی کی ماں اور بیوی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. جب روز عاشور وہاب قلبی کی شہادت ہوتی ہے تو پہلے وہاب قلبی کی بیوی جو ہے کچھ روایتوں کے مطابق سب سے پہلے پہنچتی ہیں ان کی قبر، ان کے جنازے پر، اور جنازے پہ پہنچنے کے بعد وہ حملہ کرتی ہیں اور پھر وہ بھی وہیں پر شہید ہو جاتی ہیں. اور سر کاٹ کے جب ان کی ماں کے پاس پھینکا جاتا ہے تو ان کی ماں اس سر کو اٹھا کے دشمن کی طرف پلٹ کے پھینک دیتی ہیں، کہتی ہیں جو چیز خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں پھر پلٹ کے واپس نہیں لیتے. کتنے دن کے مسلمان؟ 2 دن کے مسلمان. لیکن جب حسینیت دل میں اتر جاتی ہے تو ایسے اثر کر جاتی ہے. وہاب قلبی، ان کی ماں اور ان کی بیوی، ایسی مائیں ایسی بیوی جنت لے کے جاتی ہیں. یہ کیریکٹر ان کا جو کربلا میں موجود تھی. کسی نے یہ نہیں کہا کربلا میں کہ تم پہلے کیوں. ہر بیوی یا ہر ماں یہ کہہ رہی کہ تم پہلے حسین پر قربان ہو. وہاب قلبی کی ماں اور وہاب قلبی کا واقعہ. کمسن شہید ہیں عمر ابن جنادہ، 11 سال کے ہیں. ان کے والد کی شہادت ہو جاتی ہے. مائیں دیکھیں، مجلسیں اس لیے ہیں کہ ایسی مائیں ان مجلسوں سے تربیت یافتہ ہوں. جب امام حسین علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہ تیار ہو رہے ہیں جنگ میں جانے کے لیے تو امام حسین کہتے ہیں کہ آپ کے والد شہید ہو گئے ہیں، آپ کیوں قیام کر رہے ہیں؟ شاید آپ کی ماں راضی نہ ہو. تو پلٹ کے عمر ابن جنادہ کہتے ہیں میری ماں نے مجھے تیار کر کے میدان میں بھیجا ہے کہ جاؤ حسین پر قربان ہو جاؤ. شوہر شہید ہو گئے. عزیزان گرامی، یہ جو ہیں اگر ہم اسے ہسٹری سمجھیں تو اثر نہیں ہوگا، لیکن میں بھی اس کو ریلیٹ کرتا ہوں آج کی دنیا سے. ایک ڈاکیومنٹری ہے دی وومن آف حزب اللہ، آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. الجزیرہ نے بنائی ہے، ایران نے نہیں بنائی. تو وہ ڈاکیومنٹری میں ایک سین ہے. وہ سین میں ایک شہید کی ماں ہے جن کے 2 بیٹے شہید ہوئے ہیں، جن کے شوہر شہید ہوئے ہیں، 2 داماد شہید ہوئے ہیں. وہ انٹرویور کو پوچھتی ہے، ایک قبر پہ بیٹھی ہوئی ہے، پوچھتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ مرے ہوئے ہیں؟ انٹرویور کو پوچھتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ مرے ہوئے ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ یہ مرے ہوئے نہیں ہیں، یہ زندہ ہیں، ہم مرے ہوئے ہیں. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. یہ خاتون میں اس لیے ریلیٹ کر رہا ہوں کہ آج کی دنیا سے بھی ریلیٹ ہونی، تو ایسا لگے کہ ان لوگ بہت اچھے تھے. ہمیں آج امپلیمنٹ کرنا ہے، آج ہماری بہنوں کو، ماؤں کو ایسے شہید پرور بچے پالنے. وہ انٹرویور کو کہتی ہے کہ میری پہلی بیٹی تھی، اس کے لیے رشتہ آیا. میں نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میچ کے لیے کام کرتا ہوں، آپ کی سیفٹی کے لیے. تو انہوں نے کہا اچھا، دوسرا سوال نہیں پوچھا. کہا کہ میں تم سے شادی کرنے تیار ہوں. وہ جنگ میں گئے، شہید ہو. دوسری بیٹی کے لیے رشتہ آیا، پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا ان کے لیے کام کرتا ہوں. کہا دوسرا سوال نہیں پوچھا، اس کی بھی شادی کر دی، وہ بھی شہید ہو. تیسری بیٹی کے لیے رشتہ آیا،
پھر کہتی ہے میری ایک بیٹی بچی ہوئی ہے، اگر آج بھی کوئی آئے اور کہے کہ میں ان کے لیے کام کرتا ہوں، میں دوسرا سوال نہیں کروں گی، میں اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں شادی کیوں ہوتی ہے؟ وہاں پر توحید اور ولایت کا سوال کریں۔ دین چیک کرنا ہے تو کب چیک کریں پتہ ہے؟ جب اسٹریٹجک ڈیسیجنز لائف میں لینے ہوتے ہیں تب دین کا کیا رول ہوتا ہے؟ کوئی رول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اسٹریٹجک ڈیسیجنز آف لائف میں ریلیجن کا کوئی رول ہے یا نہیں؟ تب دین پتہ چلتا ہے یا نہیں۔ خوب آگے بڑھتے ہیں۔ کربلا سے مدینہ تک جو اسیر ہوئی، تھرڈ کیٹیگری آف خاتون کربلا کے میدان میں یا کربلا کے موومنٹ میں جو اسیر ہوئی خاتون، عزیزان گرامی، دنیا نے جو کانسیپٹ دیا ہے کہ خاتون بہت کمزور ہے، بہت ضعیف ہے، جو زینبی خاتون ہوتی ہے وہ نہ ضعیف ہوتی ہے نہ کمزور ہوتی ہے، صرف موقع ہوتا ہے کہ یزید سامنے آ جائے، کمزور نہیں ہوتی۔ کوفہ کا بازار ہے، زینب کبریٰ ہے، چوتھے امام سے اجازت لیتی ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک چیز کہنے جا رہا ہوں، حضرت زینب کس کے لہجے میں خطبہ دیا انہوں نے؟ کس کے لہجے میں؟ مولا علی کے۔ کیا خطبہ دیا؟ بہت دور ہے، بہت دور۔ تاریخ اور سیرت میں فرق ہوتا ہے، یہی فرق تاریخ اور سیرت میں۔ حضرت زینب ان کے سامنے کھڑے ہوتی ہیں، کہتی ہیں کوفہ والو، اے دھوکے بازوں، اے غداروں، اے دھوکے بازوں اور غداروں، تم نے بلایا تھا اور اب تم رو رہے ہو۔ خدا کرے تمہارے آنکھ کے آنسو کبھی نہ ٹھنڈے ہوں، کبھی نہ تمہارے آنکھ کے آنسو کبھی نہ سوکھیں۔ اے دھوکے بازوں، یہ زینب کبریٰ ہے۔ زینب کبریٰ کے خطبوں نے کوفے میں سے فوج توابین کھڑی کر دی، ایسے خطبے دیے کہ کوفہ والوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ وہ کوفہ جو خوفناک اور ڈرنے والا تھا وہ کوفہ بن گیا جو مختار کے ساتھ کھڑے ہو گیا۔ زینب کبریٰ تھی وہ۔ ہمارے یہاں خواتین ڈرتی نہیں ہیں کسی سے۔ جناب فاطمہ زہرا نے بتایا کہ جب نہیں بولتے تو نہیں بولتے، لیکن جب دین اور اسلام کو ضرورت پڑتی ہے تو وقت کے طاغوت کے سامنے مسجد نبوی میں جا کے بھی بولتے ہیں۔ زینب کبریٰ نے بتایا یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے بھی بولتے ہیں۔ ہماری بہنوں کو یہ بتانا ہوگا کہ جب ہمارے دین پر حملہ ہوگا تو ہم آج کے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے بھی کہنے کو تیار ہیں۔ جناب ام کلثوم، میں شارٹ میں بیان کر رہا ہوں، وگرنہ ان چیزوں کے اندر کافی ڈیٹیل گنجائش ہے بیان کرنے کی۔ حضرت ام کلثوم کوفہ کے بازار میں کھڑی ہوتی ہیں، چوتھے امام سے اجازت لیتی ہیں، پھر کوفہ والوں کو ڈانٹتی ہیں، بے شرمو، ڈانٹ کے بات کرتی ہیں، تماشا دیکھنے آیا اہل بیت کے خاندان کا۔ وہ سچویشن سوچیں، ایموشنل سچویشن سوچیں، کیا حالت تھی ان کی۔ لیکن علی کی بیٹی تھی، شجاعت علی سے لی تھی، فاطمہ سے شجاعت لی تھی۔ بس یہ شجاعت ہمارے اندر آنی چاہیے۔ خوف صرف خدا کے علاوہ کسی کا خوف نہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت فاطمہ بنت حسین، کربلا کے بعد ان کا کردار ملتا ہے۔ یہ خاتون تھیں جو شاعرہ تھیں، جو شعر لکھتی تھیں،
اور کربلا کے واقعے کی منظر کشی انہوں نے اشعار میں کی. عزیزان گرامی، اشعار اور نوحے اور منقبت کا مقصد تھا کہ مقصد حسین کو دنیا تک پہنچانا. کمرشلزم کرنا نہیں مقصد. ایسے نوحے خان ہیں کہ 15 سال ہو گئے نوحہ پڑھتے پڑھتے، لیکن ایک نوحے میں ایک مقصد حسین کا شعر اس کے اندر پایا نہیں جاتا. خدا سوال ہے، خدا سوال. میں منبر پہ بیٹھا ہوں، مجھ سے سوال کرے گا. حق بیانی کی تھی نہیں، مقصد حسین پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ ہر ایک سے سوال. اشعار وہ لکھیں جو مقصد حسین کو زندہ کریں، وہ نسل کی تربیت کریں جو وقت کے امام کے کام آ سکے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں سیلیبریٹی کلچر آ گیا. سیلیبریٹی کلچر آ گیا. سیلیبریٹی جو کریں گے سب فالو کریں گے. جتنا میں کم بولوں اس بات پہ اتنا بہتر ہے. لیکن ہر ایک ذمہ دار ہے مقصد حسین کو زندہ کرنے کے لیے. جو جتنا کر سکتا ہے اتنا کرے، وگرنہ روز قیامت سب کچھ آتے ہیں. شاعر، نوحہ خان، مصائب پڑھنے والا، ہر ایک ذمہ دار. مقصد حسین کہاں ہے؟ کہاں ہے مقصد حسین؟ عزیزان گرامی، ہمسر خولی جو ملعون تھا، لعنت اللہ علیہ تھا، جب وہ سر مولا کا لے کے دربار گھر میں آتا ہے، جب وہ گھر میں لے کر آتا ہے سر، تو اس کی بیوی کا دل امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے لیے دھڑکنے لگتا ہے. حضرت مختار کو خولی کا ایڈریس بتانے والی اس کی بیوی تھی. یہ بتاتا ہے کہ خبیث ترین مرد کی عورت پاکیزہ اور مومنہ ہو سکتی ہے. خولی کی بیوی، اس نے رول ادا کیا ہے اپنا. ام المنین، کربلا کی خواتین، ام المنین کربلا میں موجود نہیں تھی. 4 بیٹے دیے شہادت کے لیے. جب تک زندہ تھے حسین پر آنچ آنے نہیں دی. پڑھوں گا انشاءاللہ حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت کے دن، حضرت عباس علیہ السلام کی سیرت اور معصوم نے کیسے تعریف کی حضرت عباس علیہ السلام کی. عزیزان گرامی، ام البنین حضرت عباس کے بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ تھا. چھوٹے تھے، کم سن تھے. ان کو لیتی تھیں اور مدینہ کے باہر جا کر، جہاں راستہ تھا بقیع کا اور جہاں سے لوگ گزرتے تھے، وہاں بیٹھ کے روز گریا کرتی تھی. اور امام حسین علیہ السلام کے مصائب اور گریا کر کے وہاں پر ایک خیمہ لگایا تھا، ایک سٹال لگایا تھا. وہاں پر بیٹھ کے روز ام المنین یہ کام کرتی تھی. شہید مطہری کہتے ہیں کیوں کرتی تھی ام المنین یہ کام؟ اس لیے کرتی تھی تاکہ مدینہ میں آنے کے بعد کربلا باقی رہے. یہ صرف ایموشنل افیکشن نہیں تھا. حضرت ام البنین مقصد حسین کو زندہ رکھنا چاہتی تھی. روز گریا کرتی تھی. ام البنین کربلا میں موجود نہیں تھی، لیکن کربلا والوں کے اندر ان کا شمار ہے. عزیزان گرامی، آج ہماری بہنوں کو، ہماری خواتین کو، آج ہمارے بھائیوں کو، سب کو دعوت ہے. امام خمینی سے پہلے اور امام خمینی کے بعد ہماری ذمہ داریاں الگ ہیں. امام خمینی نے کہا آج خیمہ حق اور خیمہ باطل ہے. آج بھی حسینی خیمہ ہے، آج بھی یزیدی خیمہ ہے. یہ مجلس دعوت ہے کہ حسینی خیمے میں آ جاؤ، یزیدی خیمے کی مخالفت کرو.
ماشاءاللہ. ہم صرف ثواب لینے نہیں آئے. ثواب تو ملے گا. ثواب کیا ہے حسینیوں کے لیے؟ ہم تو نصرت چاہتے ہیں، امام کے ساتھ اس طریقے سے کھڑا ہونا چاہتے ہیں. نے بیان کیے مجلسوں میں، آپ نے جو لوگ تھے پہلے حدیثیں میں نے بیان کی. بس یہاں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے عزیزان گرامی کہ خواتین، یہ کربلائی خواتین، ان کے اندر جو ویلیو سسٹم ہے اس کے اندر ایک کامن ایلیمنٹ پایا جاتا ہے. وہ کامن ایلیمنٹ یہ ہے کہ ہر خاتون یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنے وقت کے امام پر سب کچھ قربان کر دینا ہے. سب خاتون، سب کی خواہش صرف یہی تھی کہ مجھے سب کچھ اپنے وقت کے امام پر قربان کر دینا ہے. یہ مجلسیں اس لیے ہیں تاکہ ہمارے گھروں میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہمیں بھی سب کچھ وقت کے امام پر قربان کرنا ہے. اس طریقے سے تیار ہونا ہے تاکہ ہم اپنا سب کچھ وقت کے امام پر قربان کر سکیں. عزیزان گرامی، آج حضرت زینب کبریٰ کو پرسہ دینا ہے. وہ زینب کبریٰ جنہوں نے اتنی مشکلیں سہیں کربلا میں، اور اتنی مشکلیں سہنے کے بعد کربلا میں جب امام حسین سے جدا ہوتی ہیں تو امام حسین آخری چیز جو حضرت زینب سے کہتے ہیں کہ اے میری بہنا، نماز شب میں مجھے نہ بھولنا میری بہن. چوتھے امام جب اسیر ہوئی تھی حضرت زینب تو ایک بار دیکھ رہے تھے کہ حضرت زینب بیٹھ کے مستحب نمازیں پڑھ رہی ہیں. چوتھے امام آگے پوچھتے ہیں، اے میری بہن، اے میری پھوپھی، یہ بتائیں کہ آپ بیٹھ کے کیوں نمازیں پڑھ رہی ہیں؟ تو حضرت زینب کہتی ہیں، اے امام، کھانا اتنا کم ملتا ہے کہ یہ کھانا کھانے کے بعد مستحب نمازوں میں کھڑے رہنے کی طاقت و قدرت باقی نہیں رہتی. عزیزان گرامی، حضرت زینب ام المصائب ہے. بہت مصائب سہا حضرت زینب نے، لیکن ہمیشہ سجدہ کرتی رہی، خدا کا شکر کرتی رہی. روز شب عاشور ہے، شب عاشور دونوں بچوں کو لاتی ہے اپنے قریب. دونوں بچے اور محمد سامنے بیٹھ جاتے. دونوں بچوں کو کہتی ہیں، بیٹا میرے شیرو، کل قربانی کا دن ہے، کل مامو جان پر قربانی دینی ہے، کل دین خدا پر قربانی دینی ہے. دونوں بچے ادب سے سر جھکائے بیٹھے تھے. تھوڑی دیر کے بعد کہا، اماں صبح عاشور تو ہونے دو، ہم قربانی کے لیے تیار ہیں. روز عاشور آتا ہے، دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کے اولو محمد کا حضرت زینب امام حسین کے سامنے لاتی ہے. کہتی ہے، بھیا دونوں بچے حاضر ہیں قربانی کے لیے. عزیزان گرامی، امام نے کہا ان کے والد عبداللہ نے کہا ان کی اجازت تھی. انہوں نے کہا تھا مدینہ سے نکلتے وقت اگر جنگ آئے تو حسین سے پہلے دونوں بچوں کو شہید کر دینا. عزیزان گرامی، ہر باب ایسا حاضرداروں نے سید الشہداء، دونوں بچے سوار ہوئے، دونوں بچے جنگ کے لیے نکلے. ایک نے ایک طرف سے حملہ کیا، دوسرے نے دوسرے طرف سے حملہ کیا. کیا جنگ کی بنی ہاشم تھے، علی کے نواسے، جعفر طیار کے پوتے تھے. دشمن کی فوجوں میں کھلبلی مچ گئی. عباس دیکھ کے کہہ رہے ہیں، مرحبا 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 اے اولو محمد. لیکن 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے کب تک لڑتے؟ پہلے چھوٹا بھائی گرا، پھر بڑا بھائی گرا. آواز دی مولا، آخری سلام. امام حسین علیہ السلام پہنچے، دونوں بچے کو دیکھا کہ کیا حالت میں ہے. خون اور خاک سے لت پت دونوں
سیدھے ہاتھ سے اٹھایا، دوسرے بچے کو الٹے ہاتھ سے اٹھایا، دونوں بچوں کے پیر زمین پر خط بنا رہے تھے۔ دونوں بچوں کو لے کے خیمے کے نزدیک پہنچے۔ زینب کبریٰ ہر شہید کے استقبال میں سب سے پہلے کھڑی تھی، لیکن اور محمد کے استقبال میں نہ کھڑی تھی۔ سب کو یہ لگا